اسلامی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ اب کو خلا اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے دوست۔ اب کی پوری زندگی توحید، صبر، قربانی اور توکل سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن اب کی زندگی کا سب سے عظیم امتحان وہ تھا جسے آج ہم قربانی کے واقعے کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو بند مومن اپنی خواہش، محبت اور عقل کے پیمانے سے اوپر اٹھ کر صرف اطاعت اختیار کرتا ہے۔ نمرود کی سرزمین اور توحید کی دعوت۔ حضرت ابراہیم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب لوگ ستاروں، سورج، چاند اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بادشاہ نمرود خود کو رب کہلواتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے بچپن ہی سے اس شرک کو ناپسند کیا۔ اب غور و فکر کرتے اور اللہ کی وحدانیت تک پہنچے۔ پھر اب نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بت کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ اب نے ایک موقع پر قوم کے بت توڑ دیے، صرف بڑا بت چھوڑا تاکہ قوم سوچے اور سمجھ سکے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا، حضرت ابراہیم نے حکمت سے کہا، بڑے بت سے پوچھو۔ اس پر قوم لاجواب ہو گئی، مگر ضد میں پھر بھی حق قبول نہ کیا۔ آگ کا معجزہ، اللہ کی مدد۔ نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم کو سزا دینے کے لیے بڑی آگ تیار کی۔ مقصد یہ تھا کہ ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے تاکہ کوئی توحید کی بات نہ کرے۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور آگ واقعی ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے واضح نشان تھا کہ اللہ اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہجرت اور اہل ایمان کی تربیت۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ اب کے ساتھ حضرت سارہ اور بعد میں حضرت ہاجرہ بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نبوت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مشن دیا، توحید کو دنیا میں قائم کرنا اور نسلوں کو ایمان کی بنیاد پر جوڑنا۔ حضرت اسماعیل کی ولادت، برسوں بعد خوشخبری۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ بچہ حضرت ابراہیم کے لیے رحمت اور خوشی کا سبب تھا۔ برسوں کی دعاؤں کے بعد ملی ہوئی نعمت انسان کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو ایک بڑے امتحان کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وعدہ مکہ، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا۔ نہ وہاں پانی تھا، نہ آبادی، نہ سایہ۔ حضرت ہاجرہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے ایمان سے بھرپور جواب دیا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہی توکل کی حقیقت ہے۔ پھر پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں، 7 چکر لگائے۔ اللہ نے اپنے فضل سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ یوں مکہ میں زندگی کا آغاز ہوا اور بعد میں یہی جگہ دنیا کے لیے مرکزِ ہدایت بنی۔ خواب اور عظیم حکم، بیٹے کی قربانی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم تھا، مگر کتنا بڑا امتحان۔ برسوں کی دعا سے ملا ہوا بیٹا اور پھر اسی کی قربانی کا حکم۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے نہایت محبت اور حکمت کے ساتھ کہا، بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، جو ایمان کی معراج ہے۔ ابوا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریں۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ باپ بیٹے کی گفتگو نہیں، یہ اللہ کی اطاعت کا اعلان ہے۔ قربانی کا لمحہ، شیطان کی کوشش۔ جب قربانی کا وقت آیا تو شیطان نے دونوں کو بہکانے کی کوشش کی۔ کبھی باپ کے دل میں وسوسہ ڈالنے آیا، کبھی بیٹے کے، مگر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ یہی واقعہ آج رمہ جمرات کی صورت میں حج کے اعمال میں شامل ہے، یعنی شیطان کی پیروی نہیں، اللہ کی اطاعت۔ اطاعت کی تکمیل اور اللہ کی رحمت۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا، چھری چلانے لگے، مگر اللہ نے چھری میں اثر نہ رکھا۔
یہ اس لیے نہیں کہ اللہ امتحان نہیں لینا چاہتا تھا، بلکہ اللہ نے اطاعت دیکھنی تھی، خون نہیں۔ پھر آسمان سے ندا آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا جو حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہوا۔ یوں اللہ نے واضح کر دیا کہ بندہ سچے دل سے جھک جائے تو اللہ کی رحمت اس کے لیے راستے کھول دیتی ہے۔ اس واقعے کا پیغام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اطاعت سب سے بڑی عبادت ہے۔ توکل ایمان کی جان ہے۔ اللہ بندے سے نیت اور وفاداری چاہتا ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں، نفس کی خواہشات قربان کرنا ہے۔ والدین اور اولاد کا رشتہ ایمان کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے۔ اسی قربانی کی یاد میں امت مسلمہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتی ہے۔ یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال، وقت، خواہش اور غرور قربان کرنا ہی اصل قربانی ہے۔ خاتمہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یہ عظیم اطاعت قیامت تک مثال ہے۔ جو شخص اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں سرخرو کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم جیسا توکل، حضرت اسماعیل جیسا صبر اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔